علم شروع ہو رہا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں یہ نظر تو نہیں آ رہے, کہاں سے لاجک لاؤ گے ان کو سمجھانے کی؟ یہ تو نظر نہیں آ رہے, لیکن اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں یہاں. اندھیرے کمرے میں چلے جاؤ, تالے لگا دو, گپ اندھیرا کر دو, یہ دونوں ساتھ جائیں گے, یہ دونوں ساتھ جائیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا گڑھا مت سمجھو. یہ مٹی کا گھڑا نہیں, یہ یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گھڑا ہے. تو یہ بات تو اگر ہم کو پتہ نہ چلتی تو دنیا کی کوئی لاجک اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی, لاجکلی ہم نہیں ایکسپلین کر سکتے. اس لیے متقی کی جو سب سے پہلی صفت اللہ نے خود بیان فرمائی ہے وہ ہے یؤمنون بالغیب. وہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. میرا نبی جو بات ان سے کہتا ہے سمعنا و اطعنا, یہ فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں. اے ابو بکر تیرا دوست کہہ رہا ہے, اے ابو بکر کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی راتوں رات بیت المقدس جائے اور واپس آ جائے؟ آپ نے جواب دیا یہ تو مجھے نہیں پتا, بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہی کس نے ہے؟ کہا یہ تیرے دوست نے کہی ہے, محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر انہوں نے کہی ہے تو صحیح کہا ہے, ایسا ہی ہوا ہوگا. صدیق اس پہ نام پڑا ان کا. اور اللہ کی شان یہ کہ یوسف علیہ السلام بھی صدیق ہیں اور قرآن میں اللہ نے ان کا لقب بھی صدیق فرمایا. لیکن اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی یہ بات کتنی پسند آئی ہوگی کہ عرف عام میں آج جب صدیق کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو خط بھی تو لکھا تھا حضرت عمر نے. کس کو لکھا تھا؟ آپ کو دریائے نیل کے نام لکھا تھا, کیونکہ عمر بن العاص نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت یہ تو مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں, دریا سوکھ گیا ہے, کہتے ہیں ایک عورت کی بلی چڑھانی ہے. اب یہاں تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ تو مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ نے ایک خط سیدنا عمر بن العاص کے نام لکھا, دوسرا خط دریائے نیل کے نام لکھا. ایسی عجیب سی بات ہے. اچھا یہ بات عجیب یوں بھی ہے کہ جتنے بھی ویسٹرن ہسٹورینز تھے انہوں نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے, آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے بے عزت ہوتا ہے. یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بات اس لیے محفوظ رہ گئی تاریخ کے اوراق میں. ہمارے ہسٹورینز میں تو واللہ عالم پتہ نہیں کس نے لکھی, لیکن ان کے سارے ہسٹورینز نے اس بات کو کوٹ کیا ہے. وہ گئے دیکھنے کے لیے, یہ دیکھیں تو صحیح آج مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے وہ کیسے بے عزت ہوتا ہے. اس خط میں لکھا ہوا تھا اے دریائے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں, اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو زمین پر اللہ کا خلیفہ عمر تجھ کو حکم دیتا ہے کہ تو چل. یہ لکھا تھا اس خط کے اندر. وہ خط بیچ میں رکھ دیا گیا میرے دوست. وہ دریائے نیل جو چلا ہے یہ وہ دنیا کا واحد دریا ہے جس کا پاٹ آج تک کبھی کم نہیں ہوا. تو تیسرا انعام کیا ملے گا؟ یہ ساری مخلوق آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو نفع پہنچائے گی. یہی ہوا جب آپ چاہو گے ٹھنڈی ہو جائے گی, آپ چاہو گے گرم ہو جائے گی. یقین نہیں آتا؟ فرما برداری کر کے تو دیکھو. ہاں, یہ بارش تب برسے گی جب آپ چاہیں گے, یہ رک جائے گی جب آپ نہیں چاہیں. میرے دوستو, اللہ کے وعدے سچے, ہمارے یقین کمزور ہے. یقین کرو, میں کیسے بتاؤں وہ کتنا شاکر رب ہے, قدردانی کی انتہا ہے, قدردانی کی انتہا ہے وہ اللہ. یہ تو اس کے ساتھ معاملات نہیں کرتے. ایسی میں دوستوں سے کہتا ہوں, اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں, ہم ایک انتہائی بورنگ زندگی گزارتے ہیں.
ہماری زندگی بڑی بورنگ سی زندگی ہے. مشاہدے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. جو نظر آتا ہے اس پر یقین کرتے ہیں, جو نظر نہیں آتا اس پر یقین ہی نہیں کرتے. اللہ کو معاملات کے بیچ میں ہی نہیں لاتے, لائف کو انٹرسٹنگ ہی نہیں بناتے. اپنی لائف تھوڑی انٹرسٹنگ بناؤ نا, کچھ اللہ سے معاملات تو کرو, مان کے تو دیکھو یار اگر میں یوں کروں گا دیکھ لوگ, ارے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں, لوگ کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے خلافت پر, تو ام عائشہ کو ایک خط لکھا, مجھے کوئی نصیحت فرمائے مختصر سی. فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی, کم و بیش الفاظ ہیں, کہ جب بھی کبھی تمہارے اوپر ایسا وقت آئے کہ یا مخلوق کو راضی کرنا ہو یا اللہ کو راضی کرنا ہو, تو تم اللہ کو راضی کر لینا. کیونکہ اگر تم نے مخلوق کو راضی کیا تو شروع میں تو مخلوق تمہاری بن جائے گی, لیکن کیونکہ ان کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ ان کے دل میں تمہاری ایسی نفرت ڈالیں گے کہ جو اس نفرت سے بڑھ کے ہوگی جو وہ تم سے پہلے کرتے تھے. اور اگر تم نے اللہ کو راضی کیا تو اسی طرح سے شروع میں مخلوق تو ناراض ہو جائے گی, لیکن کیونکہ ان کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ ان کے دل میں تمہاری ایسی محبت ڈالیں گے جو اس محبت سے بڑھ کے ہوگی وہ جو وہ تم سے پہلے کرتے تھے. کر کے تو دیکھو, لائف کو انٹرسٹنگ بناؤ. کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں جینے کا مزہ لو, ورنہ یہ زندگی تو سوائے تکلیفوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں. زندگی کا مزہ لینا ہے نا تو اللہ کا بننا پڑے گا, پھر ایک حفاظت کا نظام چلے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو پوچھو نا, جب ان کو پھینکا گیا آگ کے اندر, کیا جذبات تھے ان کے. میرے دوستو, یہ الف لیلا کی کہانی نہیں ہے, یہ قصہ اللہ نے قرآن میں اس لیے نہیں ذکر فرمایا کہ ہم اس کو ایک کہانی سمجھ کے پڑھ کے آگے نکل جائیں. یہ بہت بڑی تقویت کے لیے اللہ نے اس کو بیان فرمایا, میری آپ کی تقویت کے لیے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ میرا بندہ اس کو پڑھ کے طاقتور ہو جائے, میرے پر اس کا ایسا ایمان ہو, ایسا ایمان تازہ ہو. پوچھو تو صحیح, اللہ اکبر. تیسرا انعام کیا ملے گا, مخلوق تمہاری ہو جائے. تقویت کے لیے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ میرا بندہ اس کو پڑھ کے طاقتور ہو جائے, میرے پر اس کا ایسا ایمان ہو, ایسا ایمان تازہ ہو. پوچھو تو صحیح, اللہ اکبر. تیسرا انعام کیا ملے گا, مخلوق تمہاری ہو جائے.